پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اس وقت کے بدبختوں کے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا سلوک کا ذکر کریں گے۔ ان میں ایک واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو مخاطب ہو کر تسلی دی تھی، پھر ان بدبختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں کو آپ سے متنفر کرنے کی کوشش کرنا، عقبہ بن ابی معیط کی حد درجہ گستاخیاں اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جانے والا تمسخر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ میں پوچھا گیا عجیب سوال، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں دو بدترین پڑوسیوں میں رہتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، مگر بد نصیب آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ پر نعوذ باللہ تھوکتے تھے اور بعض آپ پر خاک ڈال رہے تھے۔ اسی عالم میں آپ کی بیٹی زینب پانی اور کپڑا لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دھویا، صاف کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی غم نہ کر اور اپنے باپ کے اس طرح مغلوب ہونے سے خوف نہ کھا کہ بہت جلد یہ منظر بدلے گا اور سارے لوگ مجرم بن کر سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے موقعوں پر ان بد نصیبوں کا یہی وتیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے، لہو لہان کر دیتے اور آپ کا نعوذ باللہ تمسخر اڑاتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں ساری حدیں پار کر چکا تھا، اس نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں دوران نماز رسی ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا کٹنے لگا۔ ابو بکر آگے بڑھے، اس بدبخت کو دھکا دیا اور اس کے شر کو دفع کیا۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خطبہ کے دوران لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو جب کسی سے مقابلہ ہوا تو میں نے اس پر غلبہ پایا، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ مار رہے ہیں اور ہماری قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اسی دوران ابو بکر آئے، کافروں کے درمیان گھس گئے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور قریش کو انہی کے درمیان میں کھڑے ہو کر للکارا۔ پھر حضرت علی نے حاضرین سے پوچھا کہ بتاؤ کون بہتر تھا، ابو بکر یا قوم فرعون کا وہ آدمی جو اپنا ایمان چھپاتا تھا؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم، قوم فرعون کے اس مومن سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو وہ ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کہتے کہتے آپ زارو قطار رونے لگے۔ ایک دفعہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریب بیٹھے ہوئے سرداران قریش نے کہا کہ کون ہے جو فلاں اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دے۔ اسی بدبخت عقبہ بن ابی معیط نے حامی بھری اور جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو لا کر سر مبارک کے اوپر یہ ڈال دی۔ مشرکین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا جن کی عمر اس وقت 5 یا 6 سال تھیں آئیں اور بڑے زور سے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان کفار کا نام لے لے کر ان پر بد دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے سرداران غزوہ بدر میں مارے گئے اور واصل جہنم ہوئے۔ یہی عقبہ بن ابی معیط ایک دفعہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، آپ کی باتیں سن رہا تھا اور آپ کی باتوں سے متاثر ہو کر اس نے نبوت کا اقرار کیا اور شہادت بھی دی، جس پر اس کے دوست ابی بن خلف نے اسے لعن طعن کیا اور کہا کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد کے منہ پر تھوک کر نہ ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بدبخت اٹھا اور اس چہرہ انور پر تھوک کر آیا جس کی قسمیں اس کائنات کا رب اپنے قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ اسی پر قرآن میں آیات نازل ہوئیں اور یہ بدبخت ہدایت پا جانے کے بعد ہمیشہ 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 کے لیے مردود ہو گیا۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے ساتھ رہتا تھا، ایک ابو لہب اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے اندر بھی گند اور کوڑا پھینکتے تھے جو بعض اوقات ہانڈیوں میں بھی چلا جاتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ایک مختصر سی تصویر اس دور کی جس میں میرے حضور، میرے سرکار رحمت اللہ عالمین
اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین ایذاؤں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔